بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودی بڑے پیمانے پر گرکد کے پیڑ کی پیداواری کر رہا ہے۔ دوستو، وہ آخر ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیا تمام یہودی پاگل ہو گئے ہیں؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ دنیا کے تمام مسائل پر قابض یہودی بڑی ذہین قوم ہے۔ یہ قوم اپنے مذہب سے زیادہ اسلام کی سچائی پر یقین رکھتی ہے۔ ان لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن رکھی ہے۔ گرکد کے پیڑ کی مہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کی وجہ سے چلائی جا رہی ہے۔ دنیا میں اس کی 70 سے ادھک پرجاتیاں پائی جاتی ہیں۔ الگ الگ دیشوں میں کچھ الگ الگ طرح کے، افریقہ وغیرہ میں اور بھی الگ طرح کے ہیں۔ اس پیڑ کو شجر یہود، گونگا درخت یا یہود کا پاسبان درخت گرکد کہتے ہیں۔ گرکد ایک جنگلی پیڑ کا نام ہے جو کانٹے دار جھاڑی کی طرح ہوتا ہے۔ مدینہ شریف کا قبرستان جنت البقیع کا اصل نام بقیع القد ہے، اس لیے کہ جس جگہ یہ قبرستان ہے پہلے یہ گرکد کی جھاڑیوں کا علاقہ تھا، جو مدینہ کے اگل بغل صحرائی علاقوں میں بہت پایا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کرے اور مسلمان انہیں قتل کر دے، یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپے ہوئے ہوں تو درخت یا پتھر کہے گا، اے مسلمان، اے عبداللہ، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو، سوائے درخت گرکد کے، کیونکہ یہ یہود کے پیڑوں میں سے ہے۔ یہودیوں نے سرکاری طور پر اس پیڑ کو قومی اور مذہبی پہچان دے رکھی ہے۔ ہم مانیں یا نہ مانیں، یہودی ہمارے نبی کو فرمان کو مان کر اپنے سلطنت کو وسیع اور جان بچانے کے لیے اس پیڑ کی کھیتی کر رہے ہیں، لیکن یہ بھول چکے ہیں کہ رب کائنات نے امام مہدی علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی شکل میں یہودیوں کی تباہی کا سامان تیار کر رکھا ہے۔ یہودیوں کو مسلمانوں سے اتنا ڈر ہے کہ شاید یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کی حکومت پچھلے 40 سالوں سے گرکد کے پیڑوں کو ایک مشن بنا کر لگوا رہی ہے۔ ایک آنکڑے کے مطابق اسرائیل نے 2010 تک 24 کروڑ گرکد کے پیڑ لگائے جا چکے ہیں، اور اسرائیل میں چلنے والی ٹرینوں کے دونوں طرف تقریباً 30 سے 40 کلومیٹر تک لائن پٹری کے دائیں اور بائیں صرف گرکد کے پیڑ ہی لگے ہوئے ہیں، تاکہ جب فلسطینیوں کی طرف سے کوئی راکٹ یا گرینیڈ داغے جائیں تو اس سے بچ سکے۔ اس مہم کے پیچھے ایک مقصد تو یہ ہے کہ اپنی حفاظت کر سکے، اور دوسری یہ ہے کہ جتنی زیادہ جگہوں پر گرکد کے پیڑ لگے ہوں گے اتنی ہی جگہ یا زمین وہ اپنے قبضے میں کر سکیں گے۔ اور ایک بات اور بتا دوں کہ یہ پیڑ بیت المقدس کے باہر دروازے کے بڑے پیمانے پر لگایا گیا ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور اس جگہ ایئرپورٹ بھی تیار کیا جا چکا ہے۔ فلسطینی علماء کرام کا کہنا ہے کہ خاص کر اسرائیل میں بڑے پیمانے پر گرکد کا پیڑ لگا کر یہودیوں نے اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشان گوئی کا وقت قریب کر دیا۔ خیبر میں شکست کھانے کے بعد اب تک ان کے پاس نہ کوئی ملک تھا نہ ہی فوج، لیکن 20ویں صدی میں انہوں نے پہلی مرتبہ ایک ملک حاصل کیا، جبکہ دجال کا خاتمہ بھی بیت المقدس میں ہونا ہے،
اور ممکنہ طور پر یہ یہود میں سے ہوگا، جو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، اس کی سنتوں پر عمل کرے، یہودیوں کی مخالفت کرے اور ان کے کسی بھی غیر محسوس اور نہ چاہتے ہوئے بھی مدد نہ کرے، اس سے پرہیز کرے۔ اس کے ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ موجودہ حالات سے بھی واقف رہیں، اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے ساتھ ساتھ یہودیوں اور دجالی فرقوں اور فتنوں سے بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں بچتے رہے، کیونکہ اسلامی جرح کے مطابق یہودی قوم کچھ بھی کر گزرنے کو تیار رہتی ہے اور پوری دنیا کے انسانوں خاص کر مسلمانوں پر کنٹرول کرنے کا کام کر رہی ہے۔ اس لیے ہمیں حدیث اور قرآن کی روشنی کے مطابق ہمیشہ اپنے گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرے، جمعے کے روز سورہ کاف پڑھے، حرام مال سے بچے اور علماء کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزار کر اپنی اصلاح کرے۔